رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نمبر 29، نماز کے متعلق عام آداب۔ نمبر 1، اخلاص سے نماز پڑھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ نمبر 2، اس تصور سے نماز پڑھنا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ سوچنا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 3، نماز اس طرح پڑھنا جیسے آخری نماز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو الوداع ہونے والے کی طرح نماز پڑھ، شاید کہ اس کے بعد موقع نہ ملے۔ نمبر 4، نماز کے لیے سکون و وقار سے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چل پڑو، اور سکون و وقار کو لازم پکڑے رہو۔ جتنی رکعتیں مل جائے وہ پڑھ لو، اور جتنی چھوٹ جائیں ان کو پورا کر لو۔ نمبر 5، اچھی طرح سے وضو کر کے خشوع خضوع سے نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرض نماز کا وقت آ جائے اور مسلمان اچھی طرح وضو کرے اور اس نماز کو خشوع اور اچھی طرح رکوع کے ساتھ ادا کرے، تو یہ نماز اس کے اگلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جبکہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ نمبر 6، خشوع خضوع سے مانع چیزوں، مثلا نقش و نگار والے کپڑے، مصلی وغیرہ سے احتراز کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک کپڑا تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردہ کر رکھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو میری نظروں سے دور کرو، کیونکہ اس کی تصویریں نماز میں برابر میرے سامنے آتی رہیں، جو کمال خشوع و خضوع میں خلل انداز رہیں۔ نمبر 7، نماز میں ادھر ادھر بالخصوص اوپر نہ دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بہت سخت باتیں ارشاد فرمائیں، یہاں تک فرمایا کہ یا تو وہ اس حرکت سے باز آ جائے، ورنہ تو ان کی بصارت چھین لی جائے گی۔ نمبر 8، نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہوئے اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کا انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد کے ارادے سے نکلے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل نہ کرے، اس لیے کہ وہ حکماً نماز میں ہے۔ نمبر 9، سخت بھوک کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر نماز پڑھنا، الا یہ کہ نماز قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا کھانا تیار ہو اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے رات کا کھانا کھا لو۔ نمبر 10، صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ حضرت حسن سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ نماز کے وقت سب سے بہتر کپڑا پہنتے۔ ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا میں اپنے رب کے لیے جمال اختیار کرتا ہوں۔ نمبر 11، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ٹوپی پہنائی اور فرمایا، اسے پہنے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ نمبر 12،
جماعت کی پابندی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ بڑھ جاتی۔ نمبر 13، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کسی مسجد کو مخصوص فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے نماز کے لیے متعین نہ کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو چاہیے کہ اپنے قریب کی مسجد میں نماز پڑھ لے اور مساجد کوئی خاص فضیلت سمجھ کر تلاش نہ کرے سوائے مساجد ثلاثہ یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کے، کہ ان کے فضائل دیگر احادیث میں منقول ہیں۔ نمبر 14، نفل نمازیں گھر پر ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ ضروری وضاحت، گھر پر سنتیں پڑھنا افضل ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گھر کا ماحول پرسکون ہو اور اس کو گھر جاتے ہی گھریلو کاموں کی تشویش لاحق نہ ہو جائے۔ اگر ایسا اندیشہ ہو تو مسجد میں سنتیں پڑھنا افضل ہے۔ 15، فجر کو روشنی میں ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز اجالے میں پڑھو اس لیے کہ یہ اجر میں بڑھا ہوا ہے۔ نمبر 16، گرمی کے زمانے میں ظہر کو مؤخر کرنا، تاخیر سے پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو اس لیے کہ سخت گرمی جہنم کا جوش ہے۔ نمبر 17، سردی کے موسم میں ظہر جلدی ادا کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ٹھنڈی سخت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور ظہر کی نماز جلدی یعنی زوال ہوتے ہی ادا فرماتے۔ نمبر 18، صفوں کے درست ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک تکبیر نہ کہتے جب تک صفوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کو درست نہ فرما لیتے، جب صفیں درست ہو جاتی تو تکبیر کہتے۔ نمبر 19، قیام کے وقت پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 20، تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوتے۔ نمبر 21، تکبیر تحریمہ کے وقت انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اپنی انگلیوں کو کھلی ہوئی رکھتے یعنی ملی ہوئی نہیں ہوتی تھیں۔ نمبر 22، تکبیر تحریمہ کے وقت ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز شروع کرے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور ان کا اندرونی حصہ قبلے کی طرف رکھے اس لیے کہ اللہ اس کے سامنے ہے۔ نمبر 23، مردوں کا تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانا۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کانوں کے برابر ہو جاتے۔ نمبر 24، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ نمبر 25، نماز میں کوکھ پر ہاتھ نہ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی کوکھ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھے۔ نمبر 26، نماز میں اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھنا۔ نمبر 27، ثنا پڑھنا۔ نمبر 28، قرأت میں غور و فکر کرنا۔ نمبر 29، جنت و دوزخ کے تذکرے سے رونا۔ نمبر 30، ایک رکعت میں پوری ایک سورت پڑھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مفصلات میں کوئی چھوٹی یا بڑی سورت ایسی نہیں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پوری سورت پڑھتے تھے۔ 31، پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے طویل کرنا۔
نمبر 32، رکوع میں پیٹھ کو سیدھی رکھنا۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنی پیٹھ اس قدر سیدھی رکھتے کہ اگر اس پر پانی بہایا جاوے تو ٹھہر جاوے۔ نمبر 33، رکوع میں دونوں ہتھیلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ نمبر 34، رکوع میں انگلیوں کو کشادہ اور سجدے میں ملی ہوئی رکھنا۔ نمبر 35، سجدے میں کلائیوں کو زمین سے اٹھائے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک طریقے سے سجدہ کرو اور تم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح اپنی کلائیاں زمین پر نہ بچھائے۔ نمبر 36، بازو کو پہلو سے الگ رکھنا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو بازو کو پہلو سے اتنا جدا رکھتے کہ پیچھے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھ لیتا۔ نمبر 37، رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے بعد رکوع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں یہ تسبیح پڑھی، سبحان ربی العظیم، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں یہ تسبیح پڑھی، سبحان ربی الاعلی۔ نمبر 38، رکوع اور سجدے کی تسبیحات کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رکوع کرے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھے تو اس نے رکوع پورا کر لیا، اور یہ مسنون تسبیح کی کم سے کم مقدار ہے۔ اور جب سجدہ کرے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہے تو اس نے سجدہ پورا کر لیا، اور یہ مسنون تسبیح کی کم سے کم مقدار ہے۔ نمبر 39، نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، اور یہ کہ ہم کپڑے اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ نمبر 40، رکوع اور سجدہ مکمل طور پر ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجدے کو مکمل کرو، یعنی اس کی کیفیت اور کمیت میں کمی نہ کرو۔ نمبر 41، قیام کے لیے کھڑے ہوتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکنا۔ ابن عبد الملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جب نماز میں قیام کے لیے اٹھ رہا ہو تو ہاتھوں کا سہارا نہ لے۔ نمبر 42، تکبیرات انتقالیہ کہنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز میں تکبیر کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، مصلی جب رکوع کرے اور جب سجدہ کرے اور جب سجدے سے سر اٹھائے اور جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہو تو تکبیر کہے۔ نمبر 43، قاعدہ اخیرہ میں سلام سے پہلے معصور دعا پڑھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا سکھلائیے جو میں نماز میں مانگا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دعا کا ترجمہ، اے اللہ، میں نے اپنی ذات پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور آپ کے سوا گناہوں کو کوئی معاف کرنے نہیں کر سکتا، لہٰذا اپنی مغفرت کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور مجھ پر رحم فرمائیے، بے شک آپ بڑے معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ نمبر 44، نماز کے بعد مسنون اذکار پڑھنا۔ نمبر 45، حدث پیش آ جائے تو ناک پکڑ کر باہر نکلنا۔ نمبر 46، نماز میں جمائی نہ لینا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جمائی کو ناپسند فرماتے تھے۔ نمبر 47، ناک پر کپڑا باندھ کر نماز نہ پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے ناک پر کپڑا ہو، اس لیے کہ شیطان کی لگام ہے۔
نمبر 48، نفل نماز میں کھڑے کھڑے سستی آنے پر بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی چستی کے ساتھ نماز پڑھے، پس جب سستی آئے یا اکتاہٹ ہوتے بیٹھ جائے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھے یا تازہ دم ہونے تک نماز موقوف کر دے۔ نمبر 49، نماز میں انگلیاں نہ چٹخانا۔ نمبر 50، نماز میں آنکھوں کو بند نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنی آنکھیں نہ بند کرے۔ نمبر 51، نماز میں پیشانی سے گرد و غبار نہ پہنچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں گنوار پنے کے قبیل سے ہیں۔ نمبر 1، آدمی کھڑے کھڑے پیشاب کرے۔ نمبر 2، نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی کو پونچھے۔ نمبر 3، سجدے میں پھونک مارے۔ نمبر 52، سجدے میں پھونک نہ مارنا۔ نمبر 53، غلبہ نیند کے وقت نفل نماز موقوف کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نیند آئے تو وہ سو جائے یہاں تک کہ نیند کا تقاضا ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔